شعر پڑھنا ہے، دیکھنا ہے اس میں. الماری ہے بھائی، میرے پاس موبائل نہیں، میرا الماری. اس لیے ہم لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے. سب وقت موبائل چلاتے ہیں، تھوڑی دیر اگر موبائل نہیں چلائیں گے تو اللہ کی قسم موبائل کی میموری سے سب اچھی باتیں ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں، مگر آپ کے برین میں جو اچھی باتیں جائیں گی میرا ایمان کہتا ہے کہ قیامت تک ڈیلیٹ نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جب آپ کے دماغ میں کب یہ باتیں جائیں گی؟ جب آپ کا دل دماغ فریش ہوگا. میلاد شریف میں بیٹھیے تو بڑے عقیدت کے ساتھ بیٹھیے اور یہ سوچ کر بیٹھیے مجھے رہ رہ کے روئے منوں پر یاد آتا ہے، فیض و کرم کا وہ سمندر یاد آتا ہے، پرندہ جب کسی گنبد پہ بیٹھا دیکھ لیتا ہوں تو پھر شہر مدینہ کا کبوتر یاد آتا ہے. دھیرے سے سبحان اللہ بولیے گا، کوئی جاننا نہیں چاہیے، بس خالی آپ ہی جانیں. تو جانے گا تو کیا بولے گا آپ لوگ؟ اس مہنگائی کے دور میں جہاں جی ایس ٹی چالو ہے، لاک ڈاؤن کے بعد، آنکھ آنے کے بعد، سیلاب آنے کے بعد، باڑھ آنے کے بعد، 2000 کا نوٹ بند ہونے کے بعد کوئی سبحان اللہ کہے اور کوئی جان جائے؟ ایسا نہیں ہونا. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیجیے. زور سے بولیے، زور سے بولیے، زور سے. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. حضور مفتی صاحب قبلہ کے آنے کا وقت ہو گیا، کرسی لگ گئی ہے، مگر پھر بھی ایک مطلب سن لیجیے ہم سے، ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ پڑھے بھیا، اجازت ہے نا؟ نہیں دیجیے گا تب وہ پڑھیں گے، کیونکہ آپ نے ہم کو اسی لیے بلایا ہے. سنیے، حضور استاذ الحفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مفتی صاحب کے صاحب، توجہ ہے آپ کی؟ زمین پر بیٹھ کر جنت کا زینہ دیکھ لیتا ہوں، یہیں سے عشق و الفت کا نگینہ دیکھ لیتا ہوں. یہ 2 بار گیا، 3 بار بھی جا سکتے ہیں. میں نے کہا اتنا پیسہ کہاں سے لاتے ہیں؟ تو یہ کہیں گے زمین پر بیٹھ کر جنت کا زینہ دیکھ لیتا ہوں، عشق و الفت کا نگینہ دیکھ لیتا ہوں. میرا کیا ہے، بس دلی پہنچ جاتے ہیں کیسے بھی، نظام الدین کے در سے مدینہ دیکھ لیتا ہوں. میرا کیا ہے، بس دلی پہنچ جاتے ہیں کیسے بھی، نظام الدین کے در سے مدینہ دیکھ لیتا ہوں. یہ ہمارے مفتی صاحب قبلہ ہیں، یہ پھر جا رہے ہیں قافلے کی رہبری کرتے. تو مطلب آ رہا ہے، ذرا سنیے گا توجہ کے ساتھ. اگر سبحان اللہ کہنے کی خواہش ہوگی تو کہیے گا اللہ کی قسم میرا ایمان کہتا ہے، اور حضرت بھی فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ بڑا فائدہ ہوتا ہے سبحان اللہ کہنے سے. سنیے، بہت بڑے شاعر نے کہا، مدینے کی گلوں کی یاد جب دل میں سمائی ہے، مدینے کی گلوں کی یاد جب دل میں سمائی ہے. نصر الدین چچا کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، میں ادھر ہوں. بات مدینے کی کر لوں، آپ مدینہ جانے والے ہیں. ابھی بیچ میں آج دوپہر میں میرے طبیب بھائی نے پڑھا تھا کہ محبوب حق کے روزے پہ کل آ رہا ہوں میں. تو آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ ادھر دیکھیے، آپ کو کل پہنچنا ہے. آپ سوچ رہے ہیں ہم شعر بھول گئے؟ آپ سبحان اللہ بھول گئے بھائی. مقتدی گڑبڑاتا ہے تب امام گڑبڑاتا ہے. لے دے کے سارا قصور امام پر ٹھیکرا پھوڑ دیتا ہے لوگ. یہ میری قوم کی صبح و شام کی غلطی، یہ فقط نظام ہے یا پھر نظام کی غلطی؟ جو قاعدے سے الف بے بھی پڑھ نہیں سکتا وہی نکالنے میں لگا رہتا ہے، امام کی غلطی. سمجھ رہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو بنا کے رکھیے. حضور صاحب مفتی صاحب قبلہ کی تقریر ہونی ہے. مجھے نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں ہمارے قاری قدرت اللہ صاحب کی طرف سے. وہ پانی پی رہے ہیں، محنت میں کر رہا ہوں، پانی وہ پی رہے ہیں. ہم نے پوچھا پانی آپ کیوں پی رہے ہیں؟ بولا کچھ تو ہم کو کرنے دیجیے. سنیے، مدینے کی گلوں کی یاد جب دل میں سمائی ہے. ببلو بھائی کیا مائک بجا رہے ہیں، اللہ منا ساؤنڈ کو سلامت رکھے. بڑا بڑا جلسہ میں ان کا جو نام چلتا ہے شاید یہی کوالٹی ہے. اللہ میرے بھائی کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. مدینے کی گلوں کی یاد جب دل میں سمائی ہے، کلی جو دل کی مرجھائی ہوئی تھی مسکرائی. مدینے کی گلوں کی یاد جب دل میں سمائی ہے، کلی جو دل کی مرجھائی ہوئی تھی مسکرائی ہے. غموں کا چھٹ گیا بادل، مسرت کی گھٹا برسی. قسم واللہ جب جب مصطفیٰ کی یاد آئی ہے. غموں کا چھٹ گیا بادل، مسرت کی گھٹا برسی. قسم واللہ جب جب مصطفیٰ کی یاد آئی ہے. آئیے مصطفیٰ کی یاد کی تازگی، یاد کو اور تازہ کرانے کے لیے ہندوستان کا وہ عظیم
خطیب جو شہنشاہ اقلیم میں خطابت ہے، وہ خطیب جو مفکر قوم ملت ہے، وہ خطیب جو بڑے بڑے علماء کا استاد ہے، وہ خطیب جہاں میں نے بڑے بڑے پیروں کو حضرت کا خطاب سنتے دیکھا ہے، وہ خطیب جو پورے ملک میں خطابت کے حوالے سے نہیں علم و حکمت کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں۔ قاضی شہر الہ آباد، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم غریب نواز اور ہندوستان کی اسٹیجوں کی جان، اب اللہ کا کرم ہے حضرت الحاج حافظ قاری شمیم صاحب قبلہ کا مہربانی اور ان کا احسان مند رہی ہے کہ اب حضرت کا قدم گڑھوا میں پڑا ہے اور انشاءاللہ ہم سب علاقے والے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ کبھی کبھی ضرورت پڑتی تھی تب بلاتے تھے، اب حضرت کا الحمدللہ یہی رہنا ہو رہا ہے اور ہوگا تو یہ ہم سب پر ان کا بڑا احسان ہوگا۔ آئیے ان کا خطاب سننے کو تیار ہو جائے۔ آج حضرت کی تقریر نہیں ہوگی، ٹریننگ ہوگی۔ ہاتھ اٹھائیے محبت کے ساتھ نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، زیارت حرمین شریفین۔ ماشاءاللہ بہت بڑی ہستی کا بیان آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔